بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو آج دن بھر میں آپ کے سوالات جتنے آئے ہیں ان کے جواب، جن حضرات نے سلام کیا ہے ان سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال قدیر خان صاحب کا ہے سلطان پور سے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو وہ حدیث کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ کون سی حدیث کی کتاب میں لکھی ہے؟ بھائی وہ حدیث جھوٹی ہے اور جھوٹی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بالکل فرضی من گھڑت حدیث ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ آفتاب صاحب ایم پی سے سوال یہ ہے کہ کون کون سی نماز ہے جس میں 4 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملانی ہے، اور کون سی 4 رکعت والی نماز میں نہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہیں ملانی ہے فرض نمازوں میں، یعنی فرض کی جو 3-4 رکعت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ سنت میں سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور فرض کی نماز میں 2 رکعت میں سورہ ملائیں گے اور آخر کی 2 رکعتوں میں نہیں ملائیں گے۔ نجم الدین صاحب مہاراشٹر سے کہتے ہیں کل آپ سوال سمجھے نہیں مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ اگر اسلامک نظام ہو اور کوئی بندہ ایتھیسٹ یا کسی اور دھرم میں چلا جائے، اسلام کو چھوڑے اور اس کے بعد نہ اسلام کے خلاف کچھ بولے اور کچھ غلط کرے اسلام کے خلاف، بس کافر بن کے رہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ اسلاموفوبیز اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، انہی کو جواب دینے کے لیے مجھے آنسر چاہیے، کیونکہ جیسے کسی کو ہم زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے، ویسے ہی زبردستی اسلام تھوپ بھی نہیں سکتے۔ پلیز کلیئر کریں، کسی پر زبردستی اسلام نہیں تھوپ سکتے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کا دل چاہے اسلام قبول کرے، اسلام کو دیکھے، اسلام قرآن کو پڑھے، نبی کی تعلیمات کو پڑھے اور وہ اسلام قبول کرے، یہ بالکل صحیح بات ہے، زبردستی اسلام نہیں تھوپ سکتے۔ لیکن اگر کوئی اسلام لے آیا ہے تو اب اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اب اسلام کے اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھنا پڑے گا، اب اسلام نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا پڑے گا۔ تو کسی پر زبردستی اسلام کو تھوپنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلام لے آتا ہے تو پھر اس کو اپنی من مرضی کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 طرفہ باتیں ہیں، صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ جب اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہوتا ہے تو وہ باغی ہے، اور باغی کی سزا ہر مذہب میں اور ہر تہذیب میں اور ہر ملک میں وہ سزائے موت ہے۔ آپ کہیں بھی قانون اٹھا کر کے دیکھیں، ملک سے یا قانون سے بغاوت یہ سزائے موت ہے۔ تو اسلام کا بھی یہی معاملہ۔ اچھا آپ نے لکھا کہ وہ زندگی ایسے ہی گزارے، دیکھیں اگر اس کے ارتداد کی یعنی اس کا ارتداد کا اس کا مرتد ہونا یعنی اسلام چھوڑنا ثابت ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اسلام کے خلاف۔ بھائی اگر وہ اس کا یعنی الزام یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب اس نے کچھ ایسا کام کیا ہوگا نا جو اسلام کے منافی ہو، لوگ جان گئے۔ تو اب اس کا یعنی ارتداد ثابت ہونے کے بعد، اس کا کفر ثابت ہونے کے بعد میں اسلامی شریعت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دے۔ میں نے کہا تھا عام بندے کی ذمہ داری نہیں، حکومت کی۔ دوسری بات، ہر ملک میں، ہر تہذیب میں، ہر قانون میں بغاوت کی سزا موت ہے، لیکن اسلام میں ایک اور چھوٹ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو 3 دن اس کو حراست میں رکھیں گے اور توبہ کی ترغیب دیں گے اور اس کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے دلائل سے، اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اس کے اندر توبہ کی آس پیدا کریں گے۔ تو اگر 3 دن کے درمیان وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایتھیسٹ ہو جائے یا کوئی کافر ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، تو اگر وہ اظہار کرے گا تبھی تو پکڑا جائے گا نا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ ایک آدمی ہے کہ اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو اس پر تو اسے ارتداد والی سزا تھوڑی نہ مل جائے گی۔ ایک آدمی جب یہ کہے گا کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ باغی ہے اور بغاوت کی سزا موت ہے، اور یہ حکومت پر لاگو ہوتی ہے۔ عام بندہ یا آپ کے ملکی قانون کے اعتبار سے یہ سزا نہیں ہے، جو بھی سزا ملکی قانون کے اعتبار سے ہوگی وہ دی جائے گی، لیکن شریعت کی سزا اگر پوچھتے ہیں تو موت اس لیے ہے کیونکہ مرتد اسلام کا باغی ہے، اور اسلام ایک قانون ہے، دستور ہے، تو جو بھی دستور اور قانون کا باغی ہوگا اس کو وہاں کے قانون کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ تو ہر جگہ تقریباً بغاوت کی سزا وہ موت ہی ہوتی ہے۔
بہت کلیئر مسئلہ ہے. اسلام نے تو چھوٹ دی ہے کہ 3 دن حراست میں رکھ کے توبہ کی امید رکھو. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر چھوڑ دو اس کو. باقی کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ہم 3 دن کا موقع دیتے ہیں تم معافی مانگ لو. وہ تو ڈائریکٹ جرم ثابت ہونے کے بعد میں وہ قتل کر دیتے ہیں. یہ تو اسلام کی اچھائی ہے کہ 3 دن توبہ کی یعنی سہولت دے رہا ہے. اچھا بھائی گجرات سے پوچھتے ہیں ایک صاحب کہ کیا آن لائن امیزون فلپکارٹ پر EMI موبائل لینا ہو تو لے سکتے ہیں؟ اس میں نو کاسٹ اور انٹرسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں اور EMI پر سب کا EMI پلان کی طرح پیسہ ہوتا ہے، یعنی 12 منتھ کا 799 اور 24 منتھ کا 1300. کیا لے سکتے ہیں؟ اگر لے لیا تو انٹرسٹ ہی ہوگا یا نہیں؟ بھائی یہ انٹرسٹ ہی ہے، اس لیے کہ جو نو کاسٹ EMI ہوتی ہے تو بینک آپ کو آفر دے کر کے بینک آپ کی طرف سے انٹرسٹ یعنی سود ادا کرتا ہے. تو اس طرح سودی معاملہ ہو جاتا ہے. تو آپ اگرچہ سود نہیں دیتے لیکن بینک جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی طرف سے سود ادا کرتا ہے. تو یہ سودی معاملہ. باقی کچھ علماء نے گنجائش دی ہے کہ اگر آپ سودی معاملہ میں ملوث نہیں ہیں. دوسری یہ بات بھی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو EMI پر خریدتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے مہینے پر اتنے پیسے پے کرنے ہیں. اگر آپ اس مہینے پے نہیں کریں گے تو آپ کو یعنی اگر مہینہ گزر جائے گا، ڈیٹ آؤٹ ہو جائے گی، آگے نکل جائے گی تو آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی. تو یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی شرطوں کے ساتھ میں کسی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اچھا کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ یعنی وہ پینلٹی دیتے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ مہینے کی قسط وقت پر جمع کر دیں گے تو اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، تو گنجائش ہے. لیکن اس میں احتیاط بہتر ہے، اس لیے کہ سودی معاملہ بہرحال آپ طے کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط کریں. سوال یہ تھا مفتی صاحب، اگر ریلوے ٹکٹ کسی نے خریدا، اس کی پرائس مان لو 950 روپے ہے اور بعد میں اس کا من نہیں جانے کا اور وہ کینسل نہیں کرنا چاہتا ٹکٹ کیونکہ پیسے چارج لگیں گے، تو وہ اگر کسی کو وہ ٹکٹ بیچنا چاہتا ہے تو کیا وہ پرائس بڑھا کر لے سکتا ہے اس سے؟ مطلب 950 کا تھا اور 1000 روپے کا لے سکتا ہے. قانوناً چونکہ یہ چیز جرم ہے، قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. باقی اگر اس ٹکٹ پر آپ کا نام لکھا ہے تو پھر تو آپ بالکل بھی نہیں بیچ سکتے. اگر آپ کا نام نہیں لکھا ہے پھر بھی آپ کسی کو بڑھا کر کے قیمت پر نہیں بیچ سکتے، چونکہ قانون اس ملک کا قانون یا جس ملک کا بھی قانون ہو وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ٹکٹ کینسل ہی کرنا پڑے گا. یا اگر نام نہیں ہے تو کسی کو اسی دام میں بیچ دیں. محمد احمد ہلدوانی اتراکھنڈ سے، ہم لوگ فریج یا واشنگ مشین سیل کرتے ہیں، اس میں ہم بجاج فائننس سے EMI بناتے ہیں، تو ان EMI میں جو پروڈکٹ 12,000 کا ہے وہ 13,500 یا 14,000 کا کسٹمر کو پڑتا ہے. اس میں یہ لوگ بجاج والے کہتے ہیں کہ یہ فائل چارج ہے، انٹرسٹ نہیں ہے. کیا اس طرح کوئی پروڈکٹ مہنگا کر کے EMI پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اصل میں کان یہاں سے پکڑیں گے تو بھی کان ہاتھ میں آئے گا، یہاں سے پکڑیں گے تو بھی آئے گا، اور کان ادھر سے پکڑیں گے تو بھی ہاتھ آئے گا. تو فائل چارج جو لیا جاتا ہے وہ کان ادھر سے پکڑا جاتا ہے. تو فائل چارج وغیرہ نہ تو جائز نہیں ہے. ایک شکل ہے جائز ہونے کی، تو اگر اس طرح کی شکل ہے تو پھر وہ جائز ہے. کوئی کمپنی آپ سے خریدتی ہے فریج 12,000 روپے میں، ٹھیک ہے، آپ سے 12,000 میں خرید دی، آپ نے فریج اس کے نام پر دے دی. اب وہ کمپنی کسی کو سیل کرتی ہے، قسطوں میں سیل کرتی ہے، اور اس سے وہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کو 13,000 کی پڑے گی، یعنی منتھلی آپ اتنا پیسہ دیں گے اور یہ فریج آپ کو 13,000 روپے کی پڑے گی. اور اس میں یہ بھی شرط ہو کہ منتھلی اگر یعنی جو آپ جمع نہیں کریں گے پیسے تو اس میں ہم کوئی یعنی پینلٹی بھی نہیں لیں گے. تو اس طرح آپ دوسری کمپنی کے قبضے میں دے دیں گے، بیچ دیں گے اس کو، پھر آگے وہ چاہے جتنے کی بھی بیچے، یعنی دونوں طرف سے جب مدت طے ہو جائے تو اس طرح تو جائز ہے. باقی فائل چارج وغیرہ لینا تو جائز نہیں ہے، یہ بھی سود ہی ہے. ہمارا مسئلہ اس پر احتیاط کا ہی ہے. یہ تمام EMI کے جو مسائل ہیں ہم اس سے بھیا احتیاط کی بات کریں گے کہ بھیا احتیاط کیجیے اور ان چکروں میں نہ پڑیے. باقی آپ مقامی علماء سے اس پر پوچھ لیجئے، جو وہ کہتے ہیں آپ کو اطمینان ہو تو ان کی بات پر عمل کر لیجئے. اقبال صاحب ہریدوار سے، کیا ہم جو بزنس کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ بھائی دیکھیں، کوئی بزنس آپ کرتے ہیں، اچھا آگے بھی لکھا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے پولٹری فارم بنایا ہوا ہے، وہ چل بھی رہا ہے. اگر آپ کا فارم ہے مرغیوں کا، تو اگر وہ مرغیاں بیچنے کے لیے ہیں تو ان مرغیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی جب سال گزر جائے گا تو ان مرغیوں پر، یعنی مرغیوں کی جتنی مارکیٹ ویلیو اس وقت کی ہے
اور وہ پیسے نکالیں، یعنی اس پیسے کو یعنی کیلکولیٹ کریں کہ اتنے پیسے کی یہ مرغیاں اس وقت ہیں، اور آپ کے پاس جو سونا چاندی یا مال تجارت ہے تو اس کو بھی یعنی اس میں جوڑیں گے۔ اگر صاحب نصاب آپ ہیں، یعنی آپ کے پاس تقریباً 612 گرام یعنی 612 گرام چاندی کے بقدر پیسہ ہے، جو تقریباً 45-40 ہزار روپے بنتا ہے، تو اس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو مرغیاں اگر بیچنے کے لیے ہیں تو مرغیوں پر یعنی زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی مرغیوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، چونکہ وہ آپ کا سامان تجارت ہے۔ اگر مرغیاں بیچنے کے لیے نہیں بلکہ انڈے نکال کر کے بیچنے کے لیے، تو مرغیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ انڈوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس وقت میں جتنے انڈے آپ کے پاس میں ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور دوسرے مال کو ملا کر کے یا اس کو اکیلے اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سارن بجنے کے بعد تک کھانا پینا جاری رکھنا چاہیے۔ آپ کا سارن کتنے بجے بجتا ہے، کتنے منٹ پر بجتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ موبائل موجود ہیں، ہر جگہ انٹرنیٹ پر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، تو اگر اس میں دیکھیں اور اپنے موبائل کی گھڑی میں دیکھیں، اگر وہ ٹائم ہو گیا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سائرن پتہ نہیں پہلے بجاتے ہیں کہ بعد میں بجاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ بہرحال 2-3 منٹ پہلے ہی سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھیں جو سائرن بجاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایگزیکٹ ٹائمنگ پر آپ یعنی یہ آپ الارم بجاتے ہیں یا اس سے پہلے بجاتے ہیں، اس کے بعد کلیئر کریں۔ بہرحال ٹائم ختم ہونے کے بعد نہیں کھا پی سکتے۔ مہتاب صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ شیئر بازار میں لگا ہوا پیسہ زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ جی ہاں، اگر شیئر بازار میں کوئی آپ نے خریدا ہوا ہے اور شیئر جو آگے بیچنے کے نیت سے خریدا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے، اور اسی طریقے سے جو پیسہ آپ کا ہے تو اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے وہ، اور جو پیسے آپ کے پاس سے ملا کر تو اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، چونکہ وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے نا، تو آپ کی جو ارننگ ہوگی اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یا جو سامان تجارت یعنی جو شیئر آپ نے آگے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ سامان تجارت کے اس میں آئے گا، اس میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ شیئر جائز ہو۔ خان صاحب راجستھان سے، ابھی رمضان میں جس نے عشاء کی نماز میں 4 فرض باجماعت نہیں پڑھے لیکن وطر باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ جو باجماعت فرض پڑھے ہیں اس کو ہی باجماعت وطر پڑھنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی، یعنی آپ مثال کے طور پر مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، تو اب آپ نے عشاء کی نماز پہلے پڑھی، پھر تراویح امام کے ساتھ جتنی پڑھی اس کے بعد آپ نے وطر پڑھی جماعت کے ساتھ میں، جائز ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز پہلے پڑھ لینا شرط ہے، اس کے بعد آپ جماعت سے وطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آفتاب صاحب ایم پی سے کہتے ہیں کیا اگر وطر کی قضا مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھیں تو کیا 3 رکعت میں دعا قنوت سے پہلے رفع یدین نہ کریں، دعا پڑھ کے نماز مکمل کریں تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، رفع الیدین سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن کیوں نہ کریں، کریے آپ رفع الیدین۔ وطر کا رفع الیدین تو بالاتفاق مسنون ہے نا، کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اندر۔ سوال ہے کہ دن میں کبھی کبھی پانی کی طرح لکوڈ نکلتا ہے تو اس کے لیے غسل واجب ہے؟ پانی کا لکوڈ کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ سے نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، یا کہاں سے نکلتا ہے؟ بہرحال اگر شرمگاہ سے نکلتا ہے تو پانی کا جو لکوڈ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، اگر اس کو مزی بولتے ہیں، تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، اس پر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ لیا کریں کبھی کبھی۔ 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں جو شرمگاہ سے نکلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منی یعنی اسپم، جو گاڑھا اور وائٹ پانی ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ پانی ہے۔ وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ اچھال مارتے ہوئے نکلتا ہے، تو اس کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اگر احتلام نہیں ہوا ہے، جاگتے بوجھتے اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو اس کے نکلنے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور غسل بھی واجب ہو جائے گا۔ دوسرا پانی ہے مزی، یعنی وہ چپچپا اور ٹرانسپیرنٹ پانی جو منی یعنی اسپم نکلنے سے پہلے نکلتا ہے، تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا وہ پانی ہے جو وائٹ ہوتا ہے، اس کو دھات بولتے ہیں، جو کبھی کبھی پیشاب کے قطروں میں آتا ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے بھی صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ تو اگر جو پانی ٹرانسپیرنٹ آتا ہے پانی کی شکل میں چپچپاہٹ والا، اس سے غسل نہیں فرض ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے جو اسپم ہوتا ہے، جو وائٹ پانی ہوتا ہے، اور یعنی جو جس سے بچہ ہوتا ہے، تو وہ نکلنے سے آپ کا غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ ضعیف ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ دینا چاہے تو کتنا فدیہ؟ بھائی ایسے شخص کے لیے جو
यानी इस कदर ज़ईफ़ हो कि उसके सेहतमंद होने की उम्मीद ख़त्म हो गई हो अब, तो उसके लिए फ़िदिया देना जायज़ है, तो वो एक सदक़े फ़ित्र की मिक़दार वो फ़िदिया दे सकता है। बाकी वो सेहतमंद होगा तो फिर रोज़े की क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी ख़त्म है इनकी, तो फिर वो फ़िदिया दे सकते हैं। अगर कोई तरावी अब तक पढ़ रहा हो और बीच में छोड़ना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? रहनुमाई करें। भाई बिला उज़्र तरावी नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर छोड़ देगा तो मतलब बीच में छोड़ने का मतलब ये है कि सुन्नत से महरूमी होगी और क्या होगी, कोई हराम का या कुफ्र का तो फतवा हम नहीं लगाएंगे उस पर। मुफ्ती साहब सवाल ये कि हमारे घर की जो ज़िम्मेदार है वो अम्मी और बड़े भाई हैं। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया 20 साल पहले। हमारी एक बड़ी बहन गरीब है, यानी साहिब निसाब नहीं है, तो क्या उनको हमारी अम्मी और बड़े भाई मिलकर के ज़कात दे सकते हैं? भाई भाई तो आपकी बहन को ज़कात दे सकते हैं अगर वो साहिब निसाब नहीं है, हकीकत में गरीब हैं। वालदा आपकी जो है वो अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकती। अम्मी अपने दामाद को ज़कात दे सकती हैं। जी हाँ, दामाद अगर साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात दे सकते हैं। देखें, एक बात याद रखें, रिश्तेदारों में ज़कात देना जायज़ है। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि किन में जायज़ है किन में नहीं जायज़ है। लेकिन जबकि वो रिश्तेदार भाई बहन या इसी तरीके से चचा मामू खाला फुप्पो सास ससुर, जबकि वो साहिब निसाब ना हो, फिर उनको ज़कात देना जायज़ है। आजकल होता ये है कि ज़ेवरात घर में रखे होते हैं जो शादी में मिलते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर वो यानी वो फ़कीर होती हैं और गरीब होते हैं, तो फिर उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। अगर उनके पास जेवर सोना चांदी का है और वो सोना चांदी के जेवर मिला करके इतने रकम तक पहुंचता है कि उससे 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, यानी तकरीबन 45-46 हज़ार रुपये के जेवर उनके पास मौजूद हैं, तो फिर उनको ज़कात नहीं दे सकते। बसूरत दीगर अगर उनके पास इतना जेवर भी नहीं है और कैश भी नहीं है कि वो साहिब निसाब हों, तो फिर उनको ज़कात दिया जा सकता है। यानी सास अपनी दामाद को ज़कात दे सकते हैं और भाई अपनी बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, जबकि वो साहिब निसाब ना हो और मुस्तहिक हों। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे बड़ी जमात का हुक्म दिया था, तो ये गुंजाइश कहाँ से पैदा हुई कि एक ही मस्जिद में 15 मिनट 30 मिनट के फासले में अलग अलग कई जमात होने लगे और पहले तरावी मुकम्मल होने पर मिठाई बढ़ती थी। इस बार जो दूसरी जमात है उसमें डेली इस पर रोशनी डालें। भाई देखें, हज़रत उमर ने तरावी की एक जमात बनाई थी, बेशक बिल्कुल सही बात है। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि यानी मजबूरी में इसकी गुंजाइश है, लेकिन मकरूह फिर भी होगा। मिसाल के तौर पर लोग इतने ज़्यादा हैं कि एक बार में अट नहीं सकते हैं, आप दूसरी जमात बना लो। कोई हाफिज़ ऐसा जिसको सुनाने की जगह नहीं मिली, अगर वो सुनाएगी नहीं तो कुरान भूल जाएगा, तो ऐसी सूरत में एक मस्जिद में 2 जमात करने की गुंजाइश है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा था कि अगर कोई अब भी कोई दूसरी जमात के साथ पढ़ता है तो वो हराम नाजायज़ है। हज़रत उमर ने बेहतर ये पसंद फरमाया कि एक इमाम के पीछे लोग जमा हो जाएँ, तो ये अलग बात है। दूसरी बात, ये मिठाई वगैरह का जो सिस्टम है ये इंतहाई गलत है। लोगों से चंदा मांगना, भीख मांगना, फिर यानी तरावी के ख़त्म पर, कुरान के ख़त्म पर मिठाई बांटना, ये बड़ी यानी ज़लील किस्म की हरकत है। हाँ, अगर कोई अपनी तरफ से अपने जेब से बग़ैर किसी से पैसे मांगे कोई तकसीम कर दे तो उसका अपना मसला, उसको खाना भी जायज़ होगा, लेकिन ज़रूरी ना समझे उसको कि ये कोई अच्छी बात है या ज़रूरी है। भाई तकसीम कर दिया, अपनी तरफ से खा लो, लेकिन ये चंदा मांगना ये बड़ी ज़िल्लत की बात है। मुफ्ती साहब, मेरा बस एक सवाल था। मेरा नाम कबीर है, क्या मैं नाम रख सकता हूँ यानी कबीर नाम रख सकते हैं, जायज़ है? क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि कबीर अल्लाह ताला का नाम है और सिर्फ अल्लाह के लिए ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कबीर का मतलब बड़ा होता है, तो अगर आप अपने भाइयों में बड़े हैं फिर भी आप कबीर हैं, तो नाम रखने में कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, एक ये फ़ोटो भेजा किसी साहब ने, सा सीन शीन सौद दाल और ज़ौद, ता और तौ, दाल ज़ा व जीम, काफ और काफ, और फिर इसका हिंदी यानी सा सीन शीन स्वाद का हिंदी बनता है सा। देखिए, मैंने आपके 3 दिन पहले एक वीडियो में बयान किया था कि अरबी में जो अल्फाज है उसको हिंदी में कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए अरबी जब सीखें तो अरबी से ही सीखें, हिंदी से ना सीखें। जैसे सा सीन शीन और स्वाद, इसमें आपने सिर्फ सा लिखा यानी सा हिंदी वाला सा। सा जो होता है वो ज़बान की नोक जो है वो दांतों के किनारे पर लगाएंगे, इस तरह सा, इस तरह सा होता है। तो हिंदी में जब लिखेंगे तो हिंदी वाला सा लिखेंगे। और इसी तरीके से सीन का मखरज और सा से अलग है, यानी सा और सीन दोनों अलग अलग मखरज हैं, अलग अलग जगह से निकलते हैं, लेकिन हिंदी में फिर उसको सा ही लिखा जाता है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, सा जब पढ़ेंगे यानी से जिसको आप लोग बोलते हैं, ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों में लगाएंगे, सा। जैसे समर, इसको फल को बोलते हैं ना अरबी में, समर, समर, ये सा है। सीन है,
سین کہنے کے لیے زبان کی نوک کو نیچے لے جائیں گے، سین، عام طور پر جیسے سا بولتے ہیں، ایس بولتے ہیں، ویسے سین، تو سین یعنی سمک یعنی مچھلی، تو سین۔ اسی طریقے سے سواد، سواد میں ہندی جب لکھیں گے تو سائے لکھیں گے، لیکن سواد ادا نہیں ہوگا ہندی لکھنے سے، سواد سین کی جگہ سے ہی نکلتا ہے، لیکن سواد میں یعنی مٹھاس ہوتی ہے، سواد میں ہلکی سیٹی ہوتی ہے، سواد جیسے سوراہی۔ دال مخرج آسان ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں لگائیں گے، دانتوں کی جڑ میں دال ادا ہو جاتا ہے، جیسے دا ہوتا ہے، انگلش میں ڈی لکھتے ہیں۔ ضاد کا مخرج بڑا ٹیپیکل ہے، اس کو سمجھے بھی اور پڑھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ رمضان پر بحث چلتی ہے نا، رمضان، رمضان، یہ ساری چیزیں۔ عربی کا جو ضاد ہے وہ انگلش میں یا ہندی میں وہ کنورٹ کبھی نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ دا سے کرتے ہیں، ڈی سے کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح سے کرتے ہیں۔ ضاد جو ہے وہ بالکل جدا ہے، زبان کی کنارے کو، کروٹ کو، یوں کو، یعنی جو یہ ہوتا ہے جیسے یہ زبان ہے تو اس حصے کو اوپر کے داڑھ میں لگائیں گے، ضاد، اس طرح ضاد ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ضاد کا مخرج بہت الگ ہے، اس کو آپ پڑھیں، ایسے پڑھیں گے تبھی ضاد ادا ہوگا، ورنہ ضاد ادا نہیں ہوگا اور اس پر پڑھنے پر ثواب بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ چلیے میرے خیال سے یہ تقریباً